الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے، اس نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کی اصلاح اور فلاح و بہبودگی کے لیے جو طریقہ، جو ضابطہ مقرر کیا ہے، اللہ عز و جل نے صحابہ کرام کی تربیت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی تربیت فرمائی اور بہت کم عرصے کے اندر ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مسئلہ مل جاتا ہے۔ بہت قلیل وقت کے اندر صحابہ کرام کی یہ تربیت فرمائی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر تشریف لائے، آپ سب جانتے ہیں کیسا دور تھا، زمانہ جاہلیت جس کو کہا جاتا ہے۔ ہر طرح کی ان میں برائی پائی جاتی تھی۔ ارے بھائی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہر طرح کی اس میں برائی پائی جاتی تھی، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو، اور سب سے بڑی برائی ان کے اندر شراب نوشی تھی۔ وہ لوگ شراب کے بہت زیادہ عادی ہوتے تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی گھٹی کے اندر شراب شامل تھی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز تو اس کی گھٹی میں شامل ہے۔ تو شراب کے دور چلا کرتے تھے، شراب کے جام چلا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کی اس کنڈیشن کو دیکھا تو شراب کے بارے میں ایک دم کوئی سخت حکم نازل نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم کے اندر ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، شراب کے اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اس کے اندر اچھائی کے مقابلے میں برائی زیادہ ہے۔ بظاہر اس کے اندر نرماہٹ ہے، یعنی کہ کچھ فوائد بھی ہیں لیکن برائی زیادہ ہے،
یہ نرم حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ ایک دم سے ان پر سخت حکم نازل نہیں کرنا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اس میں برائی زیادہ ہے اچھائی کے مقابلے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ جب یہ حکم سامنے آتا ہے تو اکثر صحابہ کرام نے شراب کو چھوڑ دیا کہ بھئی جب اس کے اندر برائی زیادہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ کرام یہاں کسی فنکشن میں گئے ہوئے تھے، دعوت کھانے کے بعد جو ہے شراب کا دور چلا، کیونکہ شراب کو جس طریقے سے ہمارے یہاں کھانے کے بعد آج لوگ کولڈ ڈرنکس وغیرہ پیتے ہیں، اس طریقے سے شراب کے دور چلا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جب شراب لوگوں نے پی تو نماز کا وقت ہو گیا، غالباً مغرب کی عشاء کی نماز تھی۔ تو نماز کے اندر جب وہ کھڑے ہوئے، ان صحابی نے نماز پڑھائی تو نماز کے اندر سورہ کافرون کی تلاوت شروع کر دی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ نے اس سورت کی جب نازل فرمایا تھا تو کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ بھئی ایسا کر لو، اس بات پر صلح کر لو، 1 سال تک ہم تمہارے خدا کو مانیں گے، 1 سال تک تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرنا، ہمارے بتوں کی پوجا کرنا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس طرح کا مفہوم اس میں آگے چلا کہ تم جس کی عبادت کرنے والے، میں اس کی عبادت نہیں کرتا، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ تو اس میں لا اعبد ما تعبدون کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو وہ نشے کے اندر نماز پڑھا رہے تھے، لا اعبد میں لا چھوڑ دیا، کہا اعبد ما تعبدون، میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ جب یہ بات سامنے آئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو اللہ کی طرف سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بھئی اس طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو دوسرا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ بظاہر اس حکم کے اندر بھی نرماہٹ مل رہی ہے کہ بھئی یعنی شراب پی تو سکتے ہو لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی دوسرا حکم آیا تھا کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس حکم کے آنے کے بعد بھی بہت ساری جماعت نے جو ہے شراب کو چھوڑ دیا کہ بھئی ہم تو ہر وقت ہمیں نماز پڑھنی ہے، فجر پڑھنی، ظہر پڑھنی، مغرب پڑھنی، عشاء پڑھنی، تہجد پڑھنی، جب شراب کی حالت میں ہم جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس کو چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایسے کسی دعوت کے موقع پر صحابہ کرام کی جماعت تھی اور کھانا کھانے کے بعد جو آپس میں جو ہے بیٹھ کر شراب کا دور چل رہا تھا، تو وہ بات بڑھتے بڑھتے کچھ مذاکرہ چل رہا ہوگا، کچھ شعر و شاعری چل رہی ہوگی، اتنی بات بڑھی کہ آپس میں لڑائی ہو گئی۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ بیٹھے بات کر رہے تھے، اب ایک دوسرے بات آتی چلی گئی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو لڑائی ایسی ہوئی کہ کسی نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی لے کر کسی کے سر پر ماری، اس کا سر پھوٹ گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ کوئی صریح لفظوں میں شراب کی ممانعت کا حکم نازل ہو جائے۔ تب اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی جو خطبے کے اندر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو شراب ہے، جوا ہے، بت پرستی ہے، والازلام اور تیر ہیں فال نکالنے والے۔ یہ فال نکالنے والے تیر کیا ہوتے تھے کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ بہت سے کاہنوں کے پاس، نجومی کے پاس جاتے تھے، وہ ایک ٹوکرے کے اندر بہت سارے تیروں کو رکھا کرتا تھا، کسی تیر پر ہاں لکھا ہوا، کسی پر نہ لکھا ہوا، کسی تیر پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ کسی آدمی کوئی کام پیش آیا، کوئی سفر درپیش ہے، جیسے ہمارا استخارہ کرتے ہیں نا، اس طریقے سمجھ لیجئے آپ کہ بھئی مجھے کوئی سفر ہے، میں جاؤں یا نہ جاؤں، یہ کام کروں یا نہ کروں، کروں گا تو خیر ہوگی یا شر ہوگا۔ تو وہ کیا کرتا تھا، کچھ انتر منتر پڑھ کر ان تیروں کو الٹ پلٹ کر کے جو تیر اس کے ہاتھ میں آ گیا، اگر نہیں کہا گیا کہ بھئی نہیں تمہیں یہ کام نہیں کرنا،
تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا. کبھی کوئی تیر ایسا ہاتھ میں آ گیا کہ اس پر ہاں لکھا ہوا کہ بھئی یہ کام تم کر سکتے ہو. بعض مرتبہ ایسا تیر ہاتھ میں آ گیا جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھئی تم اس کام کو کرو یا نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو شریعت نے اس چیز کو منع فرما دیا کہ تیر کے اندر کیا خاصیت ہے کہ وہ نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے. تو شریعت نے منع کر دیا کہ شراب ہے، جوا ہے، بت پرستی ہے، والازلام فال نکالنے کے تیر ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک کام ہے، شیطان کے کام ہے. فاجتنبوا، تم اس سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب اس حکم کے آنے کے بعد صحابہ کرام کے سامنے جب یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ان کی اطاعت کا جذبہ دیکھیے کہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ شراب کا جام ہونٹوں کے قریب تک آ چکا تھا، اور جیسے ہی کان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کا یہ حکم آیا تو گوارا نہیں کیا کہ ایک گھونٹ بھی اب پیا جائے، فوراً اپنے سے اس کو جدا کر دیا. بعض صحابہ کرام جو ہے مستقل یہی کام کرتے تھے کہ وہ ملک شام سے دوسرے ملکوں سے تجارت کیا کرتے تھے، مال بھر کر لا رہے ہیں، راستے میں ہی پتہ لگ گیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے. اب پورے سال کی معیشت ان کا اس پر دار و مدار تھا، تو یہ بھی نہیں سوچا کہ چلو بھئی واپس جا کر جہاں سے لایا وہیں اس کو دے کر آ جاؤں، کچھ تو پیسے ہمارے ہاتھ لگیں گے. نہیں، اس کو وہیں بہا دیا. گھروں کے اندر جو مٹکے تھے ان کو توڑ دیا. فرمایا تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں کے اندر اس طریقے سے شراب بہتی ہوئی نظر آتی تھی کہ نالیوں میں، سڑکوں پر پڑی ہوئی نظر آتی تھی، اور اگر بعد میں کبھی بارش ہو جاتی تھی تو اس کی اسمیل دوبارہ سے نکل آتی تھی. اس لیے شراب جو ہے گلیوں کے اندر بہائی گئی. کیوں؟ کیونکہ حرام ہو چکی تھی. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ یہ سب ناپاک کام ہے، بت پرستی ہے، جوا ہے، ان سب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم نازل فرمایا، آنے والے قیامت تک کہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے حرام ہے. لیکن میرے بھائی بزرگ و دوستو، وقت قلت ہے، میرا مضمون کافی طویل تھا. آج ہماری نوجوان نسل اس وبا کے اندر، اس برائی کے اندر اس قدر ملوث ہے کہ اگر ہندوستان کی ریسرچ کی جو رپورٹ ہے اس کو دیکھا جائے تو ہر تیسرا بندہ شراب کا عادی ہے. اور عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس میں اس ریسرچ کے مطابق ہر چھٹی عورت، ہر چھٹی لڑکی نشہ کرتی ہے. اس قدر یہ وبا عام ہو چکی ہے. آپ لوگ سوچیں گے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس کس چیز کے اندر نشہ آ رہا ہے. آپ لوگ سبزیاں کتنی طرح کی جانتے ہیں، آپ جو ہے چاول کتنی طرح کا جانتے ہیں. آپ کہیں گے 50 طرح کا ہوگا، 20 طرح کی سبزی ہوگی، 30 طرح کی ہوگی. اتنی سبزیوں کے نام آپ کو یاد نہیں ہوگے. 500 طرح کے تقریباً اس ریسرچ کے اندر نشے کی چیزیں مارکیٹ کے اندر ہے. چاکلیٹ نشے کا ملے گا آپ کو، بسکٹ نشے کا مل سکتا ہے، ٹافی نشے کی مل سکتی ہے، چنگم آپ کو نشے کی مل سکتی ہے، بے شمار چیزیں. اور نوجوان لڑکے کس کس چیز سے نشہ کر رہے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے صرف شراب سے نشہ ہو رہا ہے، بہت سے لوگ پیٹرول سے نشہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے یہ جو دھواں ہوتا ہے اس سے نشہ کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہے جو وائٹنر ہوتا ہے جو رب کرنے کے لیے ہوتا ہے اس سے نشہ کرتے ہیں. 500 قسم کی اقسام کی چیزیں مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں نشہ کرنے والی. اور آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، آج ہمارے ملک کے اندر ہمارے چائے کی وبا عام چل رہی ہے. پوری رات چائے کے اڈے چل رہے ہیں. ان چائے کے اڈوں پر اس نشے کی لت کے ساتھ ان کی نشے آور چیز اس چائے کے اندر ڈالی جا رہی ہے. اسی وجہ سے جو ہے جس کو اس چائے کا نشہ چڑھ جاتا ہے وہ روزانہ اپنے سارے کام چھوڑ کر اس چائے کو پینے کے لیے مارکیٹ کے اندر جاتا ہے. اور حدیث سے فرمایا ہر نشے آور چیز حرام ہے. کسی نے ایک قطرہ نشے کا پیا، شراب کا پیا، اللہ قیامت کے دن اس کو جہنمیوں کے جو ہے پیپ. اور بعض جگہ لکھا ہے کہ جو زانیہ مرد عورت ہوتے ہیں ان کی شرمگاہوں سے نکلنے والا جو فاسد مادہ ہوگا ان شرابیوں کو پلایا جائے گا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، بہت ساری چیزیں نشے کی چل رہی ہیں، ہم جانتے بھی نہیں ہیں. ہماری نوجوان نسل بربادی کے دہانے پر جا رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے مال کی بھی بربادی ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہیں شراب مفت مل رہی ہو؟ مفت کی بات تو بہت دور کی ہے. کسی شراب کے ٹھیکے پر کوئی نہیں بتا سکتا کہ شراب اس نے کسی کو ادھار بیچی ہو. اس کو پتا ہے کہ شراب پینے کے بعد کون پیسے لے گا.
کوئی ٹھیکے والا شراب ادھار بھی نہیں دے گا آپ کو. تو اس کے اندر مال کی بھی بربادی ہو رہی ہے, اور جو لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں ان کے گھروں کی کیا کنڈیشن ہے. کوئی اگر گھر کا سربراہ ہے اور اس کی, اور بعض لوگ تو اتنے خبیث الباطن ہیں کہ اپنی اولاد سے جو ہے شراب منگاتے ہیں. آج تم اس سے شراب منگا رہے ہو, تمہیں معلوم ہے کل کو کیا کرے گا. بعض لوگ پان ہے, بیڑی ہے, سگریٹ ہے, یہ سب چیزیں بچوں سے منگا رہے ہیں. ارے تم جن بچوں سے آج یہ پان بیڑی گٹکا منگا رہے ہو, کیا وہ کل کو نہیں خریدے گا, خود استعمال نہیں کرے گا؟ شرم آنی چاہیے. شراب تک بچوں سے منگائی جاتی ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, یہ وبا عام چل رہی ہے. مجھے اس لیے اس مضمون کو لینا پڑا کہ بعض ریاستوں کے اندر, ہندوستان کی بعض ریاستوں کے اندر عورتوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے اس ریسرچ رپورٹ کے مطابق کہ فیمیل شاپ, وائن شاپ الگ سے بنائی جائے. ہمیں جو ہے مردوں کی بھیڑ میں لگنا پڑتا ہے, وہ ہمیں چھیڑتے ہیں, گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ایسی وائن شاپ کھولی جائیں کہ جہاں فیمیل ہو, جیسے ٹوائلٹ ہوتے ہیں نا مین وومینس, کہ فیمیل کو وہاں آرام سے جو ہے اس کو شراب مل جائے. کہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے ہندوستان کی ریاست, کئی ریاستوں کے اندر. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, نشے کی لت بڑھتی جا رہی ہے. پتہ نہیں کس کی چیز سے ہمارے نوجوان نشہ کر رہے ہیں. ہر نشے لانے والی چیز حرام ہے, اور شراب کے بارے میں حرمت کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کے اندر صریح لفظوں کے اندر اس کو فرمایا کہ یہ حرام ہے. اور فرمایا کہ شراب کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. شب برات کی رات میں کتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. فرمایا جو آدمی شراب کا عادی ہو اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, ان برائیوں سے بچنا چاہیے. اپنی اولاد پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں, کیا چیز کھا رہے ہیں, نیچرل چیز کھا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں. اور نشہ صرف یہ نہیں, اس کی لت بڑھتی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کوئی آدمی اسٹارٹنگ میں نشہ کرنا شروع کرا اور اس نے پوری ایک بوتل پی لیا, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. دھیرے دھیرے چڑھتا ہے. بعض لوگ گٹکے کے عادی ہوتے ہیں, اور ایسی رپورٹ آتی ہے کہ 80 گٹکے ایک دن میں کھا جاتے ہیں. اور جب یہ لت, ایک حکیم صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جلی کوٹی کے اندر ایک آدمی نمک کے ساتھ چھپکلی کو ایسے کھا رہا تھا. یعنی اتنا زہر ان کے اندر ہو جاتا ہے کہ انہیں اس کا بھی اثر نہیں ہوتا. تو کوئی آدمی تھوڑی پیے گا, پھر دھیرے دھیرے اثر بڑھتا جاتا ہے. مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ, جو شہید مینا ہے, مینا کے اندر انتقال کر گئے تھے, ایک مرتبہ ان کی مجلس کے اندر یہ حقیر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا ان کی خدمت میں آیا کہ میرا بیٹا نشے کا عادی ہے اور شراب کا عادی ہے. ہم نے کیا کرا, اس کو جو ہے قید کر دیا, ایک کمرے کے اندر بند کر دیا تاکہ اس کو کوئی چیز نہ مل سکے. اس نے کسی روشن دان کے اندر سے کسی بچے کو بلایا کہ گھر کے اندر فلاں جگہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, وہ لے کر کے آئیے. وہ بچہ پکڑ گیا تو معلوم ہوا کہ وہ نشے کے انجیکشن لیتا تھا. یعنی شراب اگر کسی نے تھوڑی پی نشہ ہوگا, اس کے بعد اسے پھر نشہ ہونا بند ہو جائے گا, اسے مقدار بڑھانی پڑے گی. اور یہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ شراب سے نشہ ہونا بند ہو جاتا ہے, پھر اسے انجیکشن لینا شروع کرتا ہے. تو وہ نشے کے انجیکشن لیا کرتا تھا. اس کنڈیشن تک ماحول, یہ جو ہے ہمارا معاشرہ تباہی کے, بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. اور ہم رونا روتے ہیں کہ حکومت یہ کر رہی ہے, CA لا رہی ہے, NRC لا رہی ہے, بابری مسجد کو مندر بنا دیا گیا ہے, مسلمانوں کو بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ کیا جا رہا ہے, وہ کیا جا رہا ہے. ہم اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, اللہ کے احکام کو کتنا فالو کر رہے ہیں, نبی کے طریقے پر کتنا چل رہے ہیں. وقت قلت ہے, تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو شراب جیسی وبا سے خود کو بچائیں, اپنی اولاد کو بچائیں, اور ہر طرح سے ان پر نگاہ رکھیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے.